بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی حتی، یہ فصل ہے حتی کے بیان میں۔ حروف معانی میں سے حروف عاطفہ کا بیان چل رہا ہے، اس میں سے ایک حرف حتی ہے، اس کو مصنف بیان کر رہے ہیں۔ حتی للغایتی کا الی، حتی الی کی طرح غایت کے لیے آتا ہے۔ جس طرح الی غایت کے لیے یعنی کسی چیز کی انتہا بتلانے کے لیے آتا ہے، اسی طرح حتی بھی کسی چیز کی انتہا بتلانے کے لیے آتا ہے۔ حتی غایت کے لیے اس وقت ہوگا جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں۔ ان دو شرطوں کو مصنف آگے بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، حتی کا ما قبل یعنی معطوف علیہ، اس میں امتداد کی صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی وہ ایسا ہو جس میں دراز ہونے کی، لمبا ہونے کی، کھینچے جانے کی صلاحیت ہو۔ اور نمبر 2، حتی کا ما بعد غایت کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی وہ ما قبل فعل کی انتہا بن سکتا ہو۔ یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو اس صورت میں حتی اپنے حقیقی معنی پر یعنی غایت کے معنی میں عمل کرے گا۔ فَإِذَا مَا كَانَ قَبْلَهَا، پس جب حتی کا ما قبل قابلا للامتداد، امتداد کی صلاحیت رکھتا ہو، وما بعدها، اور حتی کا ما بعد یصلح غایتا لہ، اس امتداد کے لیے غایت بننے کی، انتہا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، کانت الکلمۃ، تو کلمہ حتی عاملۃ بحقیقتها، اپنے حقیقی معنی میں عمل کرنے والا ہوگا۔ حتی کا حقیقی معنی غایت کے لیے ہونا ہے۔ مثالہ ما قال محمد رحمہ اللہ تعالی، اس کی مثال یعنی حتی کے غایت کے لیے ہونے کی مثال مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ وہ مثال ہے جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اذا قال، کہ جب مولا کہے، عبدی حر، میرا غلام آزاد ہو جائے گا، ان لم اضربک، اگر میں تجھے نہ ماروں، حتی یشفع فلان، یہاں تک کہ فلاں آدمی سفارش کرنے لگے، او حتی تصیح، یا یہ کہ تو چیخنے لگے، او حتی تشتکی بین یدی، یا تو میرے سامنے شکایت کرے، او حتی یدخل اللیل، یا رات داخل ہو جائے، کانت الکلمۃ عاملۃ بحقیقتها، تو کلمہ حتی اپنے حقیقت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ مثال یہ ہے، کسی نے کہا میں تجھ کو مارتا رہوں گا یہاں تک کہ فلاں آدمی سفارش کرے۔ یہاں دونوں شرطیں حتی کے غایت کے لیے ہونے کی پائی جا رہی ہے۔ وہ یہ، حتی کا ما قبل مارنا ہے، تو مارنا دراز ہونے کی اور امتداد کی صلاحیت رکھتا ہے، اور حتی کا ما بعد جو ہے فلاں آدمی کا سفارش کرنا، تو فلاں آدمی کا سفارش کرنا یہ اس کی غایت اور انتہا بن سکتا ہے، اس لیے کہ عامتاً لوگ جب کسی کو مارتے ہیں اس میں بیچ میں کوئی دوسرا آدمی سفارش کر دے تو وہ آدمی رک جاتا ہے۔ یا دوسری غایت بیان کی اس نے، او حتی تصیح، یہاں تک کہ تو چیخنے لگے، تو چیخنے میں بھی غایت اور انتہا بننے کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے کہ لوگ جب کسی کو مارتے ہیں اور سامنے والا مضروب جو چیخنے چلانے لگتا ہے تو وہ مارنا بند کر دیتے ہیں۔ یا یہ کہ تو میرے سامنے شکایت کرے، تو شکایت کرنا یہ بھی غایت بن سکتا ہے، یا رات آ جائے، یہ سب جو ہے غایت بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ما قبل یعنی مارنا یہ امتداد کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب دونوں شرطیں پائی گئی تو اس صورت میں حتی اپنے حقیقی معنی یعنی غایت کے لیے ہوگا۔ اب کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مارنا تو امتداد کی صلاحیت نہیں رکھتا،
مثلا کسی نے مار دیا، اب ختم ہو گیا، فوراً یہ لمبا اور دراز نہیں ہو سکتا، تو اس کو مصنف نے بیان فرمایا کہ اگرچہ ضرب بذات خود دراز نہیں ہوتا لیکن تکرار کے ساتھ دراز ہو سکتا ہے، یعنی ایک مارنا اور پھر بار بار مارنا، تو اس صورت میں فعل ضرب دراز ہو سکتا ہے، یعنی مارا پھر مارا پھر مارا، فوراً ساتھ ساتھ میں مارتا رہا، تو اس صورت میں یہ تکرار کے ساتھ امتداد اور دراز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب صلاحیت رکھتا ہے تو پہلی شرط پائی گئی، اور دوسری فلاں آدمی کا سفارش کرنا یا چیخنا چلانا یہ سب جو ہے غایت بھی بن سکتا ہے، تو دونوں شرطیں پائی گئی، اس صورت میں حتی غایت کے لیے ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا لِأَنَّ الضَّرْبَ بِالتَّكْرَارِ، اس لیے کہ ضرب تکرار کے ساتھ یحتمل الامتداد، امتداد و دراز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، پہلی شرط پائی گئی۔ وَشَفَاعَةُ فُلَانٍ، اور فلاں آدمی کی سفارش، وَأَمْثَالُهَا، اور اس کے مانند چیخنا وغیرہ جو اوپر چار غایت بیان کی، تصلح غایتاً للضرب، اس ضرب کی غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فَلَوْ امْتَنَعَ عَنِ الضَّرْبِ، بس وہ آدمی مارنے سے رک گیا، قبل الغایت، غایت سے پہلے، حنیث، تو وہ حانث ہو جائے گا۔ اس نے انتہا بیان کی تھی کہ فلاں آدمی سفارش کرے یا تو چیخے چلائے یا میرے سامنے شکایت کرے یا رات آ جائے، اگر انتہا سے پہلے، یعنی کہ اس نے کہا تھا کہ میں تجھے ماروں گا یہاں تک کہ فلاں آدمی سفارش کرے، اب اس نے نہیں مارا یا مارا تو صحیح لیکن کسی نے سفارش نہیں کی، پھر بھی اس نے مارنا بند کر دیا، تو غایت سے پہلے ہی اس نے فعل کو بند کر دیا، تو اس صورت میں وہ حانث ہو جائے گا، اور جب حانث ہو جائے گا تو اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ یا اس نے یہ کہا تھا میں تجھے مارتا رہوں گا یہاں تک کہ تو چیخے چلائے، اب وہ سامنے والا چیخا چلایا بھی نہیں اور مارنے والے نے مارنا بند کر دیا، تو اس صورت میں بھی وہ حانث، جب حانث ہو گیا تو اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ یا اس نے یہ کہا تھا کہ میں مارتا رہوں گا یہاں تک کہ تو میرے سامنے شکایت کرے، اب سامنے والے نے شکایت نہیں کی پھر بھی اس نے مارنا بند کر دیا، تو وہ اپنے قسم میں حانث ہو جائے گا، تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ یا اس نے یہ کہا تھا کہ میں مارتا رہوں گا یہاں تک کہ رات آ جائے، اب رات آئی نہیں، اس سے پہلے ہی اس نے مارنا بند کر دیا، تو اس صورت میں بھی وہ حانث، جب حانث ہو جائے گا تو اس صورت میں اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ، یہاں سے مصنف حتیٰ کہ غایت کے لیے ہونے کی دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی کا قرض تھا دوسرا آدمی پر، تو اس نے قسم کھا کر، یعنی جس کا قرض تھا اس نے قسم کھائی کہ میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، جس کے ذمے قرض تھا اس کو کہا کہ میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تو قرضہ میرا ادا کر دے، تو اس نے کہا لا یفارق غریمہ، کہ وہ اپنے مدیون کو نہیں چھوڑے گا، حتی یقضیہ دینہ، یہاں تک کہ وہ اس کا دین ادا کر دے۔ تو حتی کا ما قبل یعنی نہ چھوڑنا بلکہ ساتھ ساتھ رہنا، اس میں امتداد کی صلاحیت ہے، ساتھ رہنا پایا جا سکتا ہے، وہ دراز ہو سکتا ہے، تو پہلی شرط پائی گئی۔ اور حتی کا ما بعد قرضے کا ادا کرنا، یہ ما قبل والے فعل کی انتہا بن سکتا ہے، جب اس میں دونوں شرطیں پائی گئی تو اس صورت میں حتی غایت کے لیے ہوگا۔ چنانچہ اگر اس نے نہیں چھوڑا، کب تک؟ جب تک اس نے ادا نہیں کر دیا، ادا کرنے کے بعد اس نے چھوڑا تو اپنے قسم کو پورا کرنے والا ہو جائے گا۔ لیکن اگر سامنے والے نے قرضہ ادا نہیں کیا، اس سے پہلے ہی اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس صورت میں وہ اپنی قسم میں حانث ہو جائے گا۔ وَلَوْ حَلَفَ، اور اگر کسی نے قسم کھائی، لا یفارق غریمہ، وہ اپنے مدیون کو نہیں چھوڑے گا،
حتیٰ یقضیہ دینہ، یہاں تک کہ وہ اس کا دین ادا کر دے. ففارقہ، پس اس نے اس کو چھوڑ دیا. قبل قضاء الدین، قرضہ ادا کرنے سے پہلے. حنیث، تو اس صورت میں وہ حانث ہو جائے گا. آگے مصنف فرما رہے ہیں کہ دونوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں شرطیں موجود ہوتی ہے، یعنی حتیٰ کا ما قبل امتداد کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور حتیٰ کا ما بعد غایت بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن کسی معنی کی وجہ سے اس کے حقیقی معنی پر عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ دوسرے اس کے مجازی معنی پر عمل کیا جاتا ہے. اس کی مثال بیان فرما رہے ہیں. جیسے مثلا کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کو مارتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں. تو دیکھو، مارتے رہنا یہ حتیٰ کا ما قبل ہے، وہ امتداد اور دراز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور حتیٰ کا ما بعد جو ہے مرنا یا قتل کرنا یا غایت اور انتہا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن عرف میں ایسا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ عرف میں جب کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ میں تجھ کو اتنا ماروں گا کہ تم مر جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تجھے بہت سخت ماروں گا. تو اس صورت میں جو اس کے حقیقی معنی ہے اس کو چھوڑ کر عرفی معنی پر عمل کیا جائے گا. چنانچہ اگر اس نے بہت سخت مارا سامنے والے کو تو اپنی قسم کو پوری کرنے والا سمجھا جائے گا. لیکن اگر اس نے بہت نہیں مارا بلکہ تھوڑا سا مار کر چھوڑ دیا تو اس صورت میں وہ اپنی قسم میں حانث ہو جائے گا. فَإِذَا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ، پس اگر حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہو، لِمَانِعٍ، کسی معنی کی وجہ سے، کالعرفی، جیسے کہ عرف کی وجہ سے، کما، جیسے لو حلف، کسی نے قسم کھائی، ان یضربہ، کہ وہ اس کو مارے گا، حتی یموت، یہاں تک کہ وہ سامنے والا مر جائے، او حتی یقتلہ، یا ماننے والا اس کو قتل کر دے. حمل علی الضرب الشدید، تو اس کو، اس قسم کو ضرب شدید پر محمول کیا جائے گا، باعتبار العرف، عرف کی وجہ سے کہ عرف میں اس کو ضرب شدید پر محمول کیا جاتا ہے. یہاں تک حتیٰ کے حقیقی معنی کا بیان تھا کہ جب دو شرطیں پائی جائیں تو حتیٰ اپنے حقیقی معنی میں ہوگا. لیکن اگر دونوں شرطیں نہیں پائی گئی، یا ایک شرط پائی گئی دوسری نہیں پائی گئی، پہلی پائی گئی دوسری نہیں پائی گئی، یا دوسری پائی گئی پہلی نہیں پائی گئی، تو صورت میں حتیٰ غایت کے لیے نہیں ہوگا. اب اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ حتیٰ کا ما قبل سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور حتیٰ کا ما بعد جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. دیکھا جائے گا اگر ہاں حتیٰ کا ما قبل سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور حتیٰ کا ما بعد جزا بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس صورت میں حتیٰ کو جزا پر محمول کیا جائے گا. مثال آگے آ رہی ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ، اور اگر پہلا یعنی حتیٰ کا ما قبل قابلاً للامتداد، امتداد کے قابل نہ ہو، دراز ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، وَالْآخَرُ صَالِحًا لِلْغَایَةِ، اور دوسرا یعنی حتیٰ کا ما بعد غایت بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا دونوں نہ ہو، یا پہلی ہو دوسری نہ ہو، یا دوسری ہو پہلی نہ ہو. اب دیکھا جائے گا وَصَلُوحَ الْأَوَّلُ سَبَبًا، اور حتیٰ کا ما قبل، لیکن حتیٰ کا ما قبل پہلا یعنی حتیٰ کا ما قبل سبب، والآخر جزاءً، اور دوسرا یعنی حتیٰ کا ما بعد جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، یحمل علی الجزاء، تو اس کو یعنی حتیٰ کو جزا پر محمول کیا جائے گا. یعنی اس وقت حتیٰ جو ہے لام کئی کے معنی میں ہوگا، جس طرح لام کئی کا ما قبل سبب اور ما بعد جزا ہوتا ہے. مثلا کوئی یہ کہے
اسلمت لادخل الجنہ، میں اسلام لے آیا تاکہ جنت میں داخل ہوں، تو جنت میں داخل ہونے کا سبب اسلمت ہے، اسلام لانا ہے، تو لام کئی کا ما قبل سبب بنا اور لام کئی کا ما بعد جزا بنا، تو اس طرح حتیٰ بھی لام کئی کے معنی میں ہوگا۔ حتیٰ کہ حقیقی معنی غایت کے لیے ہونا ہے اور اس کے مجازی معنی جزا کے لیے ہونا، دونوں میں مناسبت بھی ہے کہ جس طرح حتیٰ کا ما قبل جو مغیّہ کہا جاتا ہے وہ غایت پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح حتیٰ کا ما قبل یعنی جو شرط ہوگا وہ بھی حتیٰ کے ما بعد یعنی جزا پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، تو دونوں میں مناسبت موجود ہے، اس لیے اس کے مجازی معنی مراد ہوں گے، یعنی اس حتیٰ کو جزا کے معنی پر محمول کیا جائے گا۔ مثالہ ما قال محمد رحمہ اللہ تعالی، اس کی مثال یعنی حتیٰ کے جزا کے لیے ہونے کی مثال جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اذا قال لغیرہ، جب کوئی آدمی اپنے علاوہ سے کہے عبدی حر، میرا غلام آزاد ہو جائے گا، ان لم آتیک، اگر میں تیرے پاس نہ آیا، حتی تغدینی، یہاں تک کہ تو مجھے کھانا کھلائے۔ یہ مثال ہے، یہاں حتیٰ کو ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے حقیقی معنی میں مراد نہیں ہو سکتا اور حقیقی معنی اس کی مراد لینا صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ حتیٰ کا ما قبل یعنی آنا وہ امتداد کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ آنا تو یک بیک ہوتا ہے، ایک دم سے آدمی آ جاتا ہے، اور اسی طرح حتیٰ کا ما بعد جو ہے وہ بھی غایت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ کھانا کھلانا وہ آنے کی انتہا نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی آئے اور سامنے والا کھانا کھلائے تو اب وہ نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جب کھانا کھلائے گا وہ تو ایک اچھا اخلاق ہے، تو اس صورت میں آدمی بار بار آئے گا، زیادہ آئے گا، تو حتیٰ کا ما بعد آنے کی انتہا اور غایت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جب نہیں رکھتا تو اب یہاں حتیٰ غایت کے معنی میں نہیں ہوگا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ حتیٰ کا ما قبل سبب اور ما بعد جزا ہو سکتا ہے، جب ہم نے دیکھا کہ حتیٰ کا ما قبل یعنی آنا یہ سبب بن سکتا ہے، اور حتیٰ کا ما بعد کو دیکھا تو وہ بھی جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی آنا سبب ہو اور کھانا کھلانا اس کی جزا ہو، ایسا ہو سکتا ہے، جب ہو سکتا ہے تو حتیٰ کو ہم جزا کے معنی پر محمول کریں گے۔ مثالہ، اس کی مثال یعنی حتیٰ جزا کے لیے ہو اس کی مثال، ما قال محمد رحمہ اللہ، وہ ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اذا قال لغیرہ، جب کسی نے اپنے علاوہ سے کہا عبدی حر، میرا غلام آزاد، ان لم آتیک، اگر میں تیرے پاس نہ آیا، حتی تغدینی، یہاں تک کہ تو مجھے کھانا کھلائے، فاتاہ، وہ آیا، فلم یغدہ، اور اس نے کھانا نہیں کھلایا، لا یحنس، تو وہ حانیس نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں حتیٰ غایت کے لیے نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ حتیٰ اگر غایت کے لیے ہو تو صورت میں قسم پوری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حتیٰ کا ما قبل جو فعل ہے اس میں امتداد پایا جائے غایت تک۔ مثلا پہلی جو مثال تھی کہ میں تجھ کو اتنا ماروں گا یہاں تک کہ تو چیخنے لگے، تو حتیٰ کا ما قبل جو ہے مارنا، اس میں امتداد ہونا چاہیے، کہاں تک؟ غایت تک، یعنی چیخنے تک، یعنی چیخنے تک وہ مارتا رہا تو اپنی قسم اس نے پوری کر لی، اور اگر چیخنے سے پہلے ہی اس نے مارنا بند کر دیا، امتداد نہیں پایا گیا، تو اس صورت میں حانس ہو جائے گا۔ لیکن جب حتیٰ سبب کے لیے ہو تو قسم پوری کرنے کے لیے صرف حتیٰ کا ما قبل پایا جانا چاہیے، یعنی حتیٰ کا ما قبل جو سبب ہے صرف سبب پایا جانا ضروری ہے،
سبب پایا جائے گا تو اپنی قسم میں پوری ہو جائے گا، جزا کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر سبب بھی نہیں پایا گیا تو اس صورت میں وہ حانث ہو جائے گا۔ اور یہاں حتیٰ کا ما قبل آنا جو سبب ہے وہ پایا گیا اس کی طرف سے، جب وہ پایا گیا تو وہ اپنی قسم کو پوری کرنے والا ہو جائے گا۔ سامنے والے نے اگرچہ نہیں کھلایا، وہ سامنے والے کا فعل ہے، اس کا فعل نہیں ہے، اور سامنے والے پر اس کا اختیار نہیں ہے، تو سبب پایا گیا، اپنی قسم کو پورا کرنے والا ہو گیا۔ ہاں اگر وہ آتا ہی نہیں تو وہ اس صورت میں حانث ہوتا، اس لیے کہ وہاں پھر سبب بھی نہیں پایا جاتا۔ فَأَتَاهُ یہاں تو وہ آیا، فَلَمْ يُغَدِّهِ اور سامنے والے نے نہیں کھلایا، یعنی سبب تو پایا گیا، جزا نہیں پائی گئی، تو اپنی قسم میں پوری ہو جائے گا۔ لا يحنث وہ حانث نہیں ہوگا۔ لِأَنَّ التَّغْذِيَةَ اس لیے کہ کھانا کھلانا، مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہاں حتیٰ غایت کے لیے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کھانا کھلانا لا تصلح غایتاً للاتیان وہ آنے کی غایت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بل هو داع الی زیادت الاتیان بلکہ وہ تو کثرت آمد کی دعوت دینے والا ہے، یعنی کھانا کھلانا، جب کھانا کھلائے گا تو سامنے والا اور آئے گا، زیادہ آئے گا۔ وصلح جزاءً ہاں لیکن یہاں جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے حتیٰ فیحمل علی الجزاء تو حتیٰ کو جزا پر محمول کیا جائے گا۔ فیکون بمعنی لام کئی تو اس صورت میں حتیٰ لام کئی کے معنی میں ہوگا۔ فصار تو گویا ایسا ہو گیا، کما لو قال کہ اس نے کہا علم آتی کا اتیانا اگر میں ایسا آنا نہ آیا، جزا ہوا التغذیۃ جس کا بدلہ کھانا ہو، یعنی یہاں حتیٰ سبب کے معنی میں ہوگا، حتیٰ کا ما قبل آنا یہ سبب اور حتیٰ کا ما قبل یہ اس کی جزا ہوگی۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا بِأَنْ لَا يَصْلُحَ الْآخَرُ جَزَاءً لِلْأَوَّلِ اور اگر یہ متعذر ہو اس طور پر کہ دوسرا پہلے کی جزا بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یہاں سے مصنف بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ ما قبل میں جو دو معنی گزرے ہیں دونوں معنی مراد لینا صحیح نہ ہو، حتیٰ کہ حقیقی معنی غایت کے لیے تھا، حتیٰ کہ اگر غایت کے معنی مراد لینا بھی صحیح نہ ہو تو پھر دوسرا معنی بیان کیا تھا کہ اگر پہلا سبب ہو بننے کی صلاحیت رکھتا ہو اور دوسرا جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مصنف کہہ رہے ہیں وَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا اگر یہ بھی متعذر ہو، یعنی پہلے کو سبب اور دوسرے کو جزا بنانا بھی متعذر ہو۔ کیوں متعذر ہو؟ اس کی وجہ مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمائی بِأَن لَا يَصْلُحَ الْآخَرُ کہ دوسرا صلاحیت نہ رکھتا ہو جزاءً جزا بننے کی للأولی پہلے کی، کہ دوسرا پہلے کی جزا بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، حمل علی العطف المحض تو صورت میں اس کو عطف محض پر محمول کیا جائے گا۔ پھر اس صورت میں حتیٰ یا تو فا کے معنی میں ہوگا، فا عطف کے معنی میں، یا ثم کے معنی میں ہوگا۔ اس کی مثال آگے مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ آگے مصنف نے مثال بیان فرمائی کہ کوئی آدمی یہ کہے عبدی حر میرا غلام آزاد، علم آتی کا اگر میں تیرے پاس نہ آیا، حتی اتغدی عندک یہاں تک کہ میں تیرے پاس کھانا کھاؤں۔ اس نے حتیٰ کا استعمال کیا۔ اب یہاں ہم نے دیکھا کہ حتیٰ غایت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی۔ اب ہم نے دیکھا کہ پہلا سبب اور دوسرے جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو اس مثال میں پہلا جز یعنی حتیٰ کا ما قبل سبب اور حتیٰ کا ما بعد جزا بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، اس وجہ سے کہ یہاں متکلم نے دونوں فعل کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو اور یہاں تک کہ میں تیرے پاس کھانا نہ کھاؤں، تو دونوں فعل اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے، اور آدمی دونوں سبب اور جزا
دونوں کی نسبت ایک ہی آدمی کی طرف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک آدمی کرے گا تو بدلہ دینے والا دوسرا آدمی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی خود کوئی کام بھی کرے اور اپنے آپ کو وہ بدلہ بھی دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اس نے یہ کہا، سامنے والے مخاطب کو یہ کہا کہ اگر تو میرے پاس نہ آیا اور تو نے میرے یہاں کھانا نہیں کھایا، حتیٰ کا استعمال کر کے کہا، تو اس صورت میں دونوں فعل کی نسبت مخاطب کی طرف ہو گئی، تو دونوں فعل کی نسبت یعنی حتیٰ کہ ما قبل اور ما بعد، سبب اور جزا دونوں کی نسبت ایک ہی آدمی کی طرف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہاں اب حتیٰ جزا کے معنی میں نہیں ہوگا۔ جب دونوں معنی اس میں نہیں ہوئے تو اب ہمیں حتیٰ کو عطف محض کے معنی میں مراد لینا پڑے گا، یعنی فا یا ثم کے معنی میں ہم مراد لیں گے۔ اور جب حتیٰ عطف محض کے معنی میں ہو تو اس صورت میں قسم کو پوری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معطوف علیہ بھی پایا جائے اور معطوف بھی پایا جائے، دونوں پائے جائیں گے تو اس صورت میں وہ قسم کو پوری کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اگر معطوف پایا گیا، معطوف علیہ پایا گیا اور معطوف نہیں پایا گیا تو اس صورت میں وہ قسم میں حانث ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں ہم مثالہ ما قال محمد، اس کی مثال وہ ہے جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ اذا قال، کہ جب کوئی آدمی کہے عبدی حر، میرا غلام آزاد، ان لم آتی کا، اگر میں تیرے پاس نہ آؤں، حتی اتغدى عندک اليوم، حتیٰ کہ میں تیرے پاس کھانا کھاؤں آج۔ اس مثال میں دونوں کی نسبت متکلم خود اپنی طرف کر رہا ہے۔ او یا یہ کہا ان لم تأتنی، اگر تو میرے پاس نہ آئے، حتی تتغدى عندی اليوم، یہاں تک کہ تو میرے پاس آج کھانا کھائے، دونوں فعل کی نسبت مخاطب کی طرف کی۔ فأتاہ، پس وہ آیا، یعنی متکلم گیا یا مخاطب اس کے پاس آیا۔ فلم یتغدى عندہ، اور اس کے پاس کھانا نہیں کھایا، فی ذلک اليوم، اس دن میں، حنث، تو حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ معطوف علیہ تو پایا گیا لیکن معطوف نہیں پایا گیا۔ لیکن حتیٰ جب عطف محض کے لیے ہو تو اس صورت میں معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وذالک، اور وہ اس وجہ سے، یہاں سے مصنف حتیٰ کہ جزا کے لیے نہ ہونے کی وجہ اور سبب بیان فرما رہے ہیں کہ اس مثال میں حتیٰ جزا کے لیے نہیں ہے۔ وذالک لأنہ، اور وہ یعنی حتیٰ جزا کے لیے نہیں ہے، لأنہ، اس لیے کہ لما اضیف کل واحد من الفعلین، جب دونوں فعل کی نسبت کی گئی الی ذات واحد، ایک ہی ذات کی طرف، ایک ہی آدمی کی طرف، لا یصلح، تو وہ صلاحیت نہیں رکھتا، ان یکون فعلہ، کہ اس کا فعل جزاء لفعلہ، اس کے دوسرے فعل کی جزا بن جائے، پہلے فعل کی جزا دوسرا فعل بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فیحمل علی العطف المحض، تو صورت میں اس کو عطف محض پر محمول کیا جائے گا، یعنی یا تو وہ فا کے معنی میں ہوگا یا ثم کے معنی میں ہوگا۔ فیکون المجموع شرطا للبر، تو قسم پوری کرنے کے لیے دونوں مجموعوں کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی معطوف علیہ کا آنا بھی ضروری اور آنے کے بعد کھانا بھی ضروری۔ آیا تو صحیح لیکن کھانا نہیں کھایا تو صورت میں وہ حانث ہو جائے گا۔ جب حانث ہو جائے گا تو اس کا غلام جو اس نے کہا تھا آزاد ہو جائے گا، تو اس کا غلام اس صورت میں آزاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔